دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ راستے پر جا رہے تھے، دو پہاڑیوں کے درمیان اس نے اوپر گھوڑے سے جب نیچے دیکھا تو ایک ہار پڑا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہار ہے، اور یہ اترے اور ہار کو اٹھایا، جب اٹھایا تو وہ ہار نہیں تھا، وہ سر میں سانپ تھا، لیکن وہ بھی مرا ہوا تھا، مرا ہوا سانپ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ عجیب سانپ ہے اور بہت خوبصورت ہے، تو پھر اس نے اپنے چادر سے ایک حصہ کاٹ دیا اور اس میں اس سانپ کو لپیٹ کے، یعنی قبر کو دعا کر اس کو اندر رکھ دیا۔ تو جو ہی رکھ دیا تو غیب سے آواز آئی، ایک خاطب نے آواز دی، ابشر یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اب آواز تو آ رہی امیر المومنین نے کہا بماذا تبشرنی ایھا الحاتف، اے حاتف کس بات کی تم مجھے خوشخبری دے رہا ہے، بشارت دے رہا ہے؟ اس نے کہا ابشرک بالذی سمعت اذنایا وبصرت عینایا وواہ قلبی، اے عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین، میں اس بات کا خوشخبری آپ کو دے رہا ہوں جو میرے کانوں نے سنا ہے اور آنکھوں نے دیکھا اور دل نے یاد کیا ہے۔ اس نے کہا بمت تبشرنی بماذا، اے حاتم غیب سے بولنے والے کس بات کا ہوں، اصل میں جن تھا، کس بات کو خوشخبری دے؟ اس نے کہا اس بات پر میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میں نصیبین کا جن ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی کے حق میں کہا تھا کہ آپ کا یہ بھائی شہید ہوگا، اور جس دن یہ شہید ہو جائے اس وقت اگر اس کو کوئی آدمی کفن پہنائے گا وہ دھرتی کا بہترین آدمی ہوگا، بہترین آدمی ہوگا۔ اس نے کہا ہاں قدر سمیت من رسول اللہ، اس طرح آپ نے سنا؟ اس نے کہا ہاں قدر سمیت۔ اب دیکھو میرے عزت مند بھائیو، ذرا سنو، زمانے میں زکوٰۃ کا مال آیا اور اتنا زیادہ زکوٰۃ دیں کہ اس وقت کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی صبح نکل کر زکوٰۃ ہاتھ میں لے کر ہر ایک کو پیش کرتا زکوٰۃ، وہ کہتے لا حاجت لی بھی، یہ لے کر لا حاجت لی بھی، میرے لیے کوئی حاجت نہیں۔ اور ایک دن جب زکوٰۃ کا مال آیا، کارندوں نے کہا کہ امیر المومنین زکوٰۃ کے مال کے ساتھ کیا کروں؟ ان کا غریبوں پر تقسیم کرو۔ غریبوں پر تقسیم کرنے کے بعد پھر بھی مال بچ گیا، کارندوں نے کہا امیر المومنین مال اور بھی ہے، اچھا ایسا کرو جو قرضدار ہے اعلان کرو ان پر، جن پر بھی قرض ہے نا، تاکہ لوگوں کے قرضے چکا دے۔ تو اس طرح اعلان ہوا تو قرضدار بھی آگے، ان کو بھی دیا، پھر بھی مال زیادہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو جو قضات ہے، علماء ہے، فقہاء ہے، ان پر تقسیم کرو، ان کو تنخواہ وغیرہ دے دو تاکہ ان کی حاجت براری ہو جائے، لیسد حاجتہم، تاکہ ان کی حاجت براری ہو جائے، ان کو بھی دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کارندے نے کہا امیر المومنین مال زیادہ ہے، اچھا تو امیر المومنین نے کہا اچھا ایسا کرو، میرے خلافت کے جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یعنی وہ اہل کتاب جو میرے ساتھ لڑتے نہیں، اہل ذمہ ہے، ان پر تقسیم کرو، ان پر بھی تقسیم ہوا۔ پھر اچھا جن لوگوں کے لیے شادی کرنا ہے تو لہذا شادی کے لیے جن کو جس مال کی ضرورت ہے وہ آ کر لے لے، ان کو بھی تقسیم کی۔ پھر آخر میں آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین زکوٰۃ تو انتہائی زیادہ ہے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھا اس پر اناج خرید لو، کوئی جوار باجرہ اور گندم وغیرہ خرید لو، اور میرے خلافت کے جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کے دامنوں پر وہ یہ پھیلاؤ تاکہ چرند بھی کھائے، درند بھی کھائے، ہر ایک کھائے، اور کل قیامت کی گواہی دے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھوکے نہ رہے۔